कुरान हुक्म देता है, उस कल में कौन मदद करेगा? आइए जरा अहदीस की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर। हदीस पाक का मफहूम है क़यामत का दिन होगा। जरा तवज्जो से सुनना। चहलुम की महफिल में आए हो, अपनी आखिरत की फिक्र कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, और वो मैदान महशर कैसा होगा? अल्लाह अकबर। जमीन तांबे की होगी, अल्लाह अल्लाह, और इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। आज सूरज चौथे आसमान पर है और पीठ की तरफ से चमक रहा है। उस दिन पीठ की तरफ से नहीं चमकेगा, उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। और कितनी दूर पे होगा? इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। जमीन तांबे की होगी। पसीने का हाल ये होगा, कोई टखनों तक पसीने में डूबा है, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा है, कोई कमर तक पसीने में डूबा है, कोई गले तक पसीने में डूबा है, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा है, किसी का पसीना मुंह तक आ गया है। अल्लाह अकबर। ये कैफियत होगी। उस माहौल में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह अल्लाह। एक बेटा नाकाम होगा अल्लाह के इम्तिहान में, अल्लाह उसको मोहलत देगा। जा, एक नेकी की जरूरत है, अगर तू एक नेकी मांग कर किसी से ले आ तो मैं तुझे जन्नत अता कर दूं। ध्यान से सुनना। गफलत की मारे, गफलत में जिंदगी गुजारने वालों, आज बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं, अरे मौलाना क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। याद रखो, क्या देखोगे क़यामत में? आज हमारे मिंबरों से कुछ नादान लोग ये बात करते हैं, अरे महशर में तो जो होगा देखा जाएगा। मैं कहता हूं मेरे भाई, हम क्या देख लेंगे? याद रखना, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है, लफ्फाजियों की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। आओ, महशर में क्या होगा कुरान और हदीस की रोशनी में सुन लो। और हो सके उर्स चैलुम की महफिल में आने वालों, अल्लाह वालों के कदमों में आने वालों, जरा गौर और फिक्र कर लो, हमने आखिरत के लिए क्या रवाना किया। एक बेटे को हुक्म होगा, जा, एक नेकी की कमी है, अगर एक नेकी तू लेकर के आए हम तुझे जन्नत अता करेंगे। बंदे के लिए वो सोच का मकाम होगा, इस मौके पर, इस मकाम पर एक नेकी कौन दे सकता है? उस वक्त तो उसको ख्याल आएगा, मैं बतौर मफहूम बात पेश कर रहा हूं, उस वक्त तो उसको ख्याल आएगा, पूरी कायनात में अगर सबसे ज्यादा मुझसे कोई प्यार करता था, मुझसे कोई मोहब्बत करता था, वो मेरी अम्मी थी। जब मैं मायूस होता, मेरी पेशानी पर मायूसियों की लकीरें देखती तो माँ अपना दुपट्टा मेरे पसीने से पोंछती, मेरे पसीने को दुपट्टे से पोंछती। किसी ने कहा था, और बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, आज तक धोया ही नहीं माँ ने दुपट्टा अपना। माँ कितनी मुशफिक है। अल्लाह अकबर। वो अपनी औलाद के चेहरे पर मायूसियों की सलवटें नहीं देख सकती। एक माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चे पे कुर्बान कर देती है, एक माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है। जो लोग जवान होते हैं, क्या समझते हैं जवान कि ये जवानी यूं ही आती है? दो शख्सियतों की जवानी जब किसी बच्चे पर कुर्बान होती है तब कोई जाकर के शबाब को पहुंचता है, तब कोई जाकर जवानी की दहलीज पे कदम रखता है। अल्लाह अकबर। उसको ख्याल आएगा कि मेरी माँ थी जो हर मेरे लिए कड़वे घूंट पी लेती थी, गमों के घूंट पी लेती थी, मेरी खुशी के लिए गमों के घूंट पीती थी। अल्लाह अकबर। मैं अगर बिस्तर पे पेशाब कर देता, गीले पर मां सोती, सूखे पे मुझे सुलाती, जिसने अपना लहू पिला करके दूध की शक्ल में मुझे बड़ा किया, जिसने 9 महीने तक मुझे अपने पेट में रखा, मां का तसव्वुर आए तो बड़ी ममता घूम जाए। ज्यादा गुफ्तगू न करते हुए अल्लाह अकबर, वो बच्चा, वो बेटा अपनी मां के पास आएगा। आप सोच सकते हैं, एक नेकी की बात है। एक नेकी क्या होती है आपको बताऊं? आज अगर आप किसी को देख के, मोमिन को देख के मुस्कुरा दे तो अल्लाह आपको सदके का सवाब दे। अगर बाजार में जा करके आप पढ़ दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अगर ये आप पढ़ दे तो अल्लाह पाक आपको 80,000 नेकियां अता फरमाए। एक नेकी की बात क्या होती है? अल्लाह अकबर। लेकिन एक बेटा क़यामत के दिन अपनी मां से कहेगा, अम्मी मेरे गम, मेरी खुशियों के लिए तुमने हर गम के कड़वे घूंट पिए हैं, माँ आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, अम्मी मुझे एक नेकी दे दो, माँ आज मुझे एक नेकी दे दो। आप जानते हैं माँ उस दिन क्या जवाब देगी? अल्लाह अकबर। हदीस पाक का मफहूम है, जब बेटा क़यामत के दिन अपनी माँ से कहेगा, अम्मी
امی مجھے ایک نیکی دے دے، اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ اکبر۔ جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی، لیکن ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہیں۔ ایک تو با عمل لوگ ہیں، ایک تو بے عمل لوگ ہیں، اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہماری بد عملی، ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے، یہی جرائم بھیجے، یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی، زنا کی گندی پکچریں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ یہی آخرت کے لیے بھیجا، حرام لقمے کھائے، وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے۔ کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال یہ ہے، ماں نہیں پہچانے گی، باپ بھاگے گا، دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ کو سپورٹ نہیں کرتے، دوست سپورٹ کریں گے، تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں، خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست، پکا دوست۔ اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں، گہرے دوست، وہ تیرے دشمن بن جائیں۔ آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا، توجہ کرنا، آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے۔ آپ خلیل کی بات کرتے ہیں، یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل، اور وہ پوچھے کہاں، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کی پہچان یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل، وہ چلنے لگے، پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا، اس کو دوست کہتے ہیں۔ آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے، آپ دوستوں کی بات کرتے، اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل کا، یعنی پکا دوست۔ پکا۔ بتاؤں دوستوں اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے، وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں، خواب دکھایا، رکھ دے چھری۔ خلیل نے خواب پر تعویل نہیں کی، بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے تو ایک لوٹا بیٹا نہیں بلکہ یار کی مرضی دیکھی گا۔ خلیل اس کو کہتے ہیں۔ یار نے کہا اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے، تو کوئی کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ کچھ نہیں، یار نے کہہ دیا بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے۔ یہ خلیل ہے، یہ خلیل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب آقا معراج سے اتر رہے تھے، توجہ کریں، بڑی خوبصورت، معراج سے اتر رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے، اور 7ویں آسمان پہ ابراہیم خلیل تھے۔ 7ویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے، پوچھا مبارک ہو، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی۔ اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا جائیے مبارک ہو، مبارک مبارک ہو، مبارک ہو، جائیے۔ چھٹے پر آئے، بڑی باتیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا نہیں 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 نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت، کم کرائیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں حضرت موسیٰ امت محمدیہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابراہیم خلیل اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کون پیار کرتے ہیں؟ ہمارے رسول تو فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوا ہوں،
ملت موسیٰ پر نہیں، ملت تو جتنی ہمدردی خلیل کو ہے، حضرت کلیم کو اتنی محبت تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی خلیل کو ہے نا؟ تو لیکن کلیم کہہ رہے کم کراؤ اور خلیل کہہ رہے مبارک ہو، تو کیا فرق پڑا دونوں میں؟ کلیم نے کہا کم کراؤ اور خلیل نے کہا مبارک کو لے کے جاؤ، کیونکہ خلیل کہتے ہیں جب میں اپنے معاملے میں اس سے معاملات نہیں کرتا تو امت کے معاملے میں کمی بیشی کی بات کیسے کروں؟ خلیل تو کہتے ہیں اس کو ہے جس میں یار کی رضا ہے اس میں ہماری رضا ہے، یہ ہوتا ہے خلیل۔ آج کہاں ہے خلیل؟ آج کہاں ہے خلیل؟ اور اللہ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں۔ یہی دوست جو تمہیں فلموں میں لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں نشوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو نماز کے اوقات میں تمہیں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، میرے بھائی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں گے چلو انسان کوئی کام، فرشتے کام آ جائیں گے، فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کو قرآن کہتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ۔ کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کے دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں وہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں، کیا دیکھ؟ معصوم لوگ کانپ رہے اللہ کی ہیبت سے۔ کون معصوم؟ جبریل امین، اسے محشر کہتے، جبریل کانپ رہے ہیں، سب بسب فرشتے کانپ رہے ہیں۔ جب معصوموں کا یہ حال ہے فرشتوں کا، تو زنا کرنے والے کس قطار میں؟ پوری زندگی جمعہ کی 2 رکعت پہ گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ گندی فلمیں دیکھنے والے کس قطار میں ہیں؟ چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والے کس قطار میں ہیں؟ حرام لقمے کھانے والے کس قطار میں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، جھوٹ بول کر زندگی گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ شیطان نے اغوا کر لیا ہے ہمیں، ہمارے افکار کو، ہمارے نظریات کو۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کریم ہے، بخش دے گا۔ میں کہتا ہوں بالکل میرا اللہ کریم ہے، لیکن یہاں ایک جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کا میں نقل کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، توجہ کریں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے، گناہوں پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے۔ لیکن خدا کو قادر جان کر کیا کبھی تو نے زہر کھایا کہ زہر پر بھی وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کو کریم ماننے کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے جاؤ اور پھر سوچو اللہ کریم ہے۔ یاد رکھنا، جملے برے لگے تو معاف کرنا۔ آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے، توجہ کریے قرآن پر۔ جن کی شکلیں اللہ نے بندر کی طرح بنا دی، جن کی شکلیں اللہ نے سور کی طرح بنا دی، جن پہ آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے، ہوا جن کو چلا کر کے اڑا دیا، وہ کون لوگ تھے میرے بھائی؟ کیا وہ ٹیچروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ ڈاکٹروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ انجینئروں کی اولاد تھے؟ یا وہ علماء کی اولاد تھے؟ یا وہ پیروں کی اولاد تھے؟ کن کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنی؟ قرآن اٹھا کر پڑھیں، کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل۔ کیا مطلب؟ نبیوں کی اولاد۔ آپ غور تو کریں نا، یہ قرآن مقدس کہانی قصوں کی کتاب نہیں، لیکن اگر قصص بیان کیے گئے تو ہماری عبرت کے لیے۔ اگر بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اولاد یعقوب، اولاد یعقوب۔ سور کی طرح شکل کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ بندر کون بنائے گئے؟ بنی اسرائیل۔ پتھر قوم لوط پہ جو برسے کون؟ بنی اسرائیل۔ ہواؤں سے جنہیں اڑا کر ہلاک کیا بنی اسرائیل۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اگر نبیوں کی اولاد بھی بگڑ جائے تو ہم ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتے۔ تم کون ہو؟ بنی اسرائیل نے وہ جرائم نہ کیے تھے جو رات بھر میری قوم کے جوان جرائم کر رہے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے جنگل نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ 22 اور 35 سال کی عمر میں پہنچ کر اللہ اکبر، انسان کو جس چیز کا علم نہیں تھا آج کے 16 17 سال کے بچے اور بچیاں وہ سب کچھ کر گزرے۔
شادیوں سے پہلے انسان اپنا سارا سرمایہ لٹا دے، شادی سے پہلے انسان اپنی آبرو کا سودا کر دے۔ ہماری قوم کہاں ہے؟ کوئی بریک ہوگا، کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی روکنے والا ہوگا۔ یاد رکھنا پوری کائنات میں اب کسی مذہب کے پاس گناہ سے روکنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے، اس لیے کہ ہمارے یہاں آخرت کا جو تصور ہے وہ انسان کو روکنے کے لیے کافی ہے، اور یہ تصور کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور جو قوم کے پاس فکر آخرت ہوگی، آخرت کا تصور ہوگا، وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی جرائم کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں ایسا ہوا تھا؟ اللہ اکبر، 12 سال تک کے اگر کوئی گلر کی شاخ اللہ کی محبت میں پکڑ کے کھڑا ہے تو آخر کوئی شوق تھا یا پھر آخرت کا شوق تھا اور دیدار یار کی طرف تھی، جس نے پوری دنیا سے بیگانہ کر کے خدا کی طرف جوڑ رکھا تھا۔ آخر اللہ اکبر، کسی نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز پڑھی، کیا ان کو نیند سے پیار نہ تھا؟ اپنے وجود سے پیار نہ تھا؟ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ جانتے تھے آخرت کا حال کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے۔ توجہ کرنا، انبیاء کی کیا شان ہوگی قیامت میں؟ بہت بڑی بڑی باتیں، اتنے سارے مشائخ موجود ہیں، ان کی دعا لینے کے لیے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، آج کل کیا ذہن بنائے؟ ذہن یہ بنائے کہ مولانا ہم تو صابر پاک کے مرید ہیں نا، پھر ہم کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں گے۔ ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں نا، کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں گے۔ ہم تو وارث پاک کے ماننے والے، کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے نا، یہ جو دماغ میں خبط ہے نا، اس کو نکال دے۔ اس پر صابر پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں، اس پر غوث پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں، اس پر غریب نواز بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں۔ ارے میرے غوث تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ جب غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں دیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے سلسلے میں کیسے دیکھیں گے؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا، یہ کون سا خبط ہے کچھ بھی کرو جنت میں؟ یہ یہودیوں کی فکر تھی کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے پابندی لگائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اعلان کیا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ۔ اللہ نے فرمایا جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ تم نہیں کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا اور میں جسے چاہوں گا اس کی مغفرت کر دوں گا۔ اگر چاہوں تو اصحاب کہف کے کتے کو جنت دے دوں، اور اگر نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر کی شکل میں بچھو بن کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ یعنی نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا بھی جہنم میں جائے گا، اگر نہ چاہوں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا، اور اگر چاہوں تو پھر اس شان سے کہ بلال آگے آگے غلام بن کر جا رہا ہوگا اور محبوب پیچھے پیچھے آقا کی شان کے ساتھ جنت میں داخل۔ شان ہی بات ہے، اللہ کے چاہنے پر ہے۔ اور آج تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے، کچھ بھی کریں جنت یقینی ہے، چاہے پوری زندگی فجر نہیں پڑی پھر بھی جنت۔ اگر یہاں پر میرے وہ احباب موجود ہیں وہ برا نہ مانے، وہ کہتے اتنا نہ ڈرا لوگوں کو۔ میں نے کہا انبیاء ڈرانے کے لیے ہی آئے تھے، ہمارا کام پبلک کو یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو۔ جن کے چہرے دکھا کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہو تو مجھے بتاؤ، کہاں سے لائے گارنٹی؟ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا اس وقت تک کہ آپ کسی کے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں بات سمیٹ رہا تھا کہ انبیاء کی شان اس دن کیا ہوگی قیامت کے دن، اس کو ذرا سن لیں اور بات پھر مکمل ہوتی ہے۔ توجہ کریں، اس لیے کہ میں باضابطہ کوئی خطیب نہیں، انشاءاللہ میرے بعد خطبہ کا خطاب آپ سنیں گے۔ میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انڈیل کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، اس کی بھی نجات ہو، میری بھی نجات ہو۔ دل کے کانوں سے سننا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی، اب سب کی توجہ میری طرف ہے،
بہت قیمتی بات ہو رہی، توجہ صرف اس طرف رکھیں. لوگ آئیں گے جائیں گے، آنے جانے کے لیے محفل ہے. دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے، محفل بھی آنے جانے کی چیز. ہاں لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں، اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے. توجہ اس طرف. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو. اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. یہ فاروق اعظم کی بات کروں، آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. اور کون ہے؟ عمر ابن خطاب، جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے. ہاں، جس کا پیر ہے محمد الرسول اللہ. ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ان کے پیر جیسے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے، جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے، اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں، بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا. وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے. یہ ان کی شان ہے. تو بہرحال فاروق اعظم، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر زبور میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی. وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کون فاروق اعظم؟ ایک روایت سن لے آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے، جبریل امین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں. تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو پھر میرے عمر کی. اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. وہ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتے. یہ فاروق اعظم ہے. اب وہ فاروق اعظم کس کو کہنے؟ حضرت کعب سے. اے کعب مجھے ایسی روایت بتاؤ، ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مزید خوف پیدا ہو. تب حضرت کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر، وہ میدان محشر جو 50,000 سال کے برابر ہے، فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا کے شرارے بلند ہوں گے تو حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے. جیسے پاگلوں کی کیفیت ہوتی وہ کیفیت ہوگی. جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے جس مغفرت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اس مغفرت کے لیے کیا محنت کی. جس میدان محشر کی کامیابی کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس میدان محشر کے لیے ہم نے کیا محنت کی، کیا بھیجا. میرے بھائیوں کتنے چین سے بیٹھے ہو، کتنے سکون سے بیٹھے ہو. اگر ماہرین موسمیات اعلان کر دے، کیا اعلان کر دے، طوفان آنے والا ہے، بولو جلسے میں کوئی چین سے بیٹھے گا؟ طوفان کی تیاری کریں گے. اور ماہرین موسمیات کی پیشن گوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور 1000 بار غلط ثابت بھی ہو چکی ہے.
نادان اگر لوگ پیشین گوئی کریں تو اس کے لیے اتنی تگودو کرتا ہے. اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا جہنم بھڑک رہی ہے, جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہے. اللہ اکبر, اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوں کے لیے جنت ہے, فساق و فجار کے لیے جہنم ہے. اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ہم تمہیں پل صراط سے گزاریں گے. یہ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. جہنم کے اوپر ایک بریج ہے, پل ہے, اسی سے گزر کر جنت میں جانا ہے. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پل صراط کہتے ہیں. اس کے اوپر بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز جہنم پر بریج ہے. میرے بھائی کیسے گزریں گے, کس طرح گزریں گے؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ راتوں کو گناہ کر کے کہے لگانے والوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کر کر کے ہنستے ہیں اللہ انہیں رلا رلا کر جہنم میں داخل فرمائے گا. بہت مہلت لے کر نہیں آئے. کب تک جرائم کرو گے, کب تک گناہ کرو گے؟ موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا صرف پچھتاؤ گے. اس وقت پچھتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا, کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بھڑکیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے. اس کا تصور کر لو, اس کا خیال کر لو. اگر روٹی کا لقمہ حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ مچھلی کا کانٹا حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ سردی کی وجہ سے سانس نہ نکلے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ میرے بھائی اس وقت ہمارا کیا بنے گا جب ہمارے سینے سے دل نکل کر ہمارے حلق میں اٹکے گا؟ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اسی پر بس نہیں, وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا. اللہ سے رحم کا سوال ہے, اللہ سے کرم کا سوال ہے. لیکن جب کعب احبار نے یہ بات کہی فاروق اعظم رو رو پڑے, ہچکیاں بن گئی, داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. تھوڑی دیر افاقہ ہوا تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا, تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو شرارے اتنے بلند ہوں گے, شرارے اتنے بلند ہوں گے کہ وہ شراروں کو دیکھ کر عوام کا کیا حال ہے وہ تو چھوڑ دیجئے, انبیاء کی شان یہ ہوگی. اب دل کے کانوں سے سننا, میدان محشر کے لیے یہ تصور رکھنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج یہ کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت ابراہیم خلیل اللہ, اس وقت ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے کہیں گے مولا آج ابراہیم تجھ سے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, ابراہیم صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے. اللہ آج ابراہیم کو امان چاہیے, آج ابراہیم کو پناہ چاہیے. کون ابراہیم خلیل اللہ جس نے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اللہ کی محبت میں, جس نے مسجد نہیں بنائی صرف باتیں کرتا تھا. موسیٰ سے جو تو کلام کرتا تھا من جانب الطور الایمن وقربناه نجیا, اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی سرگوشی کروں, پیار کی باتیں کروں. ہو موسیٰ کلیم اللہ. اللہ اکبر. اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے مولا جو تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور مجھ سے پیار کی باتیں کی مولا, اس کلام کا واسطہ, اس گفتگو کا واسطہ آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے. مولا میں کسی کے لیے آج کوئی سوال نہیں کرتا, صرف مجھے تو امان عطا کر دی. آج مجھے تیرا غضب اتنا ہے کہ آج مجھے امان عطا کر. سوچو موسیٰ, غور کرو, سوچو غور کرو اپنی راتیں کیسے گزر رہے, اپنے دن کیسے گزر رہے, ہمارا حال کیا ہے. وعدہ کریں تو وفا نہ کریں. اسی طریقے سے حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں. ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں, کوچنگ کے نام پر, ٹیچنگ کے نام پر, کیا کیا نام پہ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے. بلکہ العیاذ باللہ باپ کے بازو میں بیٹھ کر سیریل میں بیٹی زنا کا منظر دیکھ رہی ہے, باپ کے بازو میں بیٹھ کر بیٹا بھاگنے بھگانے کا فلم میں منظر. کیا دن آ گئے. سوچو اس دن کو جسے یوم قیامت کہتے ہیں, یوم حساب کہتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستیاں
घुटने ज़मीन पे रख के अल्लाह मुझे अमान चाहिए। हज़रत फारूक आज़म की हालत क्या हुई होगी वो तो वो जाने, लेकिन रोते रोते हालत गैर हुई। तो हज़रत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इसी पर बस नहीं, जब ये मंजर लोग देखेंगे तो ये भी देखा जाएगा कि बगैर बाप के कंवारी मरियम से पैदा होने वाले कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम वो अपने घुटनों को ज़मीन पे रख कर कहेंगे, बड़ी बात कहेंगे, ए अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो बस आज अपने लिए अमान चाहता हूँ, ईसा को अमान अता कर दे, अमान दे दे, और कुछ नहीं मांगता। ये अंबिया की शान होगी। हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन जब जहन्नम को ला करके बैल के नाक में 2 सुराख होते, एक सुराख के बराबर बैल के नाक के एक सुराख के बराबर मशरिक की तरफ का हिस्सा खोला जाएगा, तो जितने लोग मगरिब में खड़े होंगे उन सब के भेजे खोल खोल कर उनके पैरों पे गिरेंगे, उनके भेजे खोल खोल कर कानों से निकलेंगे, नाक से बहेंगे। इसे महशर कहते हैं। ये सुन लिया महशर, अब आगे की बात भी सुन लो। जहां इब्राहिम खलील कहेंगे मैं किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, जहां मूसा कलीम कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, जहां ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, वहीं ये मंजर लोग देखेंगे कि एक जात होगी, एक हस्ती होगी, वो सर को सजदे में रखकर कहेगी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपनी उम्मत के लिए मगफिरत मांगता, अपनी उम्मत के लिए बख्शिश चाहता हूं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आका ने क्या कहा? मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को। हम सब खुश हो गए, बिल्कुल खुश होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहता हूं एक बाप के 4 बेटे होते हैं, 5 बेटे होते हैं, 6 बेटे होते हैं, 10 बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। जो बेटा जिना करते हुए पकड़ाता है, तवज्जो, जो बेटा जिना करते हुए पकड़ाता है और मजमे में उस बेटे को लाके कहा ये तेरा बेटा जानी है, जानी, तो बाप का सर शर्म से झुक जाता है और वो सर झुका के कहता है ये मेरा बेटा नहीं है, ले जाओ इसको, है ना। बेटा होकर भी ये नहीं कि मुझसे पैदा नहीं हुआ, उसका गैरत का अंदाज कहता है ये मुजरिम मेरा नहीं है, यही है ना। ऐसा ही है, किसी का बच्चा चोरी करते पकड़ा गया, कहता है छोड़ यार वो मेरा बच्चा नहीं, निकाल उसको, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। अब आका फरमा रहे मेरी उम्मत को बख्श। हम आका के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे हम आका ही के हों, लेकिन एक बात कहूं, जो हुजूर का होता है, तवज्जो करना, बहुत नाजुक मोड़ पर गुफ्तगू आ गई। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो होता है, हुजूर उसकी रियायत नहीं करते। बात ध्यान से सुन, वो रहमत है सबके लिए, रहमतुल लिल आलमीन, लेकिन जितनी बड़ी वो रहमत है, जैसे उनकी रहमत है, बस उसी शान की उनकी गैरत भी है। बात एंड की तरफ जारी, बहुत नाजुक है, ध्यान दोगे तो समझ में आएगी। जिस शान की उनकी रहमत है, उसी शान की उनकी गैरत भी है। रहमत ऐसी, रहमत ऐसी, ऐसे में आप पहुंचे, किसका बाजू पकड़ेंगे? सही कहना। किसको तमाचा मारेंगे? सही कहना। किसको खींचकर मारते हुए घर में ले जाएंगे? किस पे गुस्सा दिखाएंगे? सही कहना। तो जो शरीफ बच्चा होगा, जो शरीफ बाप होगा, वो कहेगा मैं मेरे बेटे को पकड़ूंगा क्योंकि मेरा है। गाली देते हुए मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पड़ोसी से मुझे क्या लेना, पड़ोसी से मुझे क्या लेना। मारना अपने को, डांटना अपने को, नाराजगी का इजहार अपने से। इसी को तो कहते हैं अब सुनो मुसलमानों, हमने नबी की रहमत पर तवज्जो की, हमने नबी की गैरत पर तवज्जो नहीं की। और रसूलुल्लाह जिस शान के रहमत वाले हैं, उसी शान के
غیرت والے، رحمت سب کے لیے، غیرت اپنوں کے لیے۔ اب اس کی ایک جھلک دیکھ لے۔ حضور کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی کون سی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ پیار حضور نے اگر کسی سے کیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کی ذات ہے۔ ان کو محبوبائے محبوب رب العالمین لکھا ہے میرے امام نے، محبوبائے محبوب رب العالمین۔ اب سننا، غور کرنا، عائشہ صدیقہ امی جان جس کی طہارت اور برات کے لیے سورہ نور کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ دھیان سے سنو، اب وہی پیاری امی جان، مومنوں کی امی جان اپنے گھر کے دروازوں پر نہیں بلکہ دیواروں پر پردے لٹکا دیتی۔ توجہ، دیواروں پر پردے، توجہ، دیواروں پر پردے، دھیان، بہنوں کی بھی توجہ، دیواروں پر پردے۔ سرکار نے دیکھا اماں عائشہ کے حجرے کی دیواروں پہ پردے، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ توجہ، چہرہ پھیر لیا۔ اماں عائشہ نے کہا حضور ناراض ہے؟ فرمایا عائشہ ہم لوگ یہود و نصارہ کی طرح دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے۔ منہ پھیر چہرہ پھیر۔ دوسری محبوب شخصیت حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب مقبول کوئی ہستی ہے بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اتنی محبت کی، اتنی محبت کہ جس وقت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ لیکن اب دل کے کانوں سے سننا، نبی کی رحمت سن کر کے اپنے آپ کو فریب میں ڈالنے والوں، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونے کے کنگن پہن، سونے کے کنگن عورتوں کے لیے حلال جائز ہے نا؟ صحیح بات، میری بات کو غلط رنگ مت دینا، میں بڑی خاص بات کرنے چاہوں۔ سونے کے کنگن پہن، سونے کے کنگن پہن لے۔ کس نے؟ کس نے؟ کس نے؟ جس کے لیے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی شان، ان کی حقیقت، ان کی طہارت، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی بزرگی کوئی لغت بیان نہیں کر سکتی۔ اس لیے بیان نہیں کر سکتی کہ رسول اللہ نے فرمایا بادا تو منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں جگر کے ٹکڑے کا مطلب کیا؟ رسول اللہ جس زمین کی مٹی پر پیر رکھ کر اس کو اپنے جسم سے چمٹا لے، قریب کر لے، وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہو جائے، عرش اعظم سے بھی افضل ہو جائے، تو مٹی جسم سے مس ہو کر کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے۔ فاطمہ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ جب رسول اللہ کے جسم سے لگنے والی مٹی کی شان بیان نہیں ہو سکتی تو پھر سیدہ جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے اسی سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے۔ حلال ہے سب کے لیے، ہر عورت پہن سکتی ہے، کتنا پہن سکتی ہے؟ جتنا چاہے پہن سکتی ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل۔ سونے کے کنگن سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں دیکھا۔ دھیان دینا، گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی، کبھی بھی گفتگو ختم ہو سکتی ہے، توجہ دینا۔ سونے کے کنگن مادر حسنین نے پہنا۔ کون؟ فاطمہ، جس کے لیے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی ہو، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض ہے نا؟ تو سوچو، غور کرو، اس سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے، حضور نے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، منہ پھیر لی۔ ہائے ہائے، جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت
غیرت سلطان مدینہ سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر آقا نے چہرہ پھیر لی. سیدہ کے گھر میں نہیں گئے, اپنے گھر گئے. بابا کا مزاج سمجھتی تھی, بلال کو بلایا, بلال میرے بابا میری جان, میرے ایمان کی جان. رخ انور پھیر کر گھر چلے گئے اسی سونے کے کنگن کی وجہ سے. کنگن اتارے, یہ لو اور جا کر مدینے کے غریبوں میں بیچ کے تقسیم کر دو, جس سے بابا چہرہ پھیر لے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناراض ہو گئے, واللہ میرے آقا اپنی شہزادی سے کبھی ناراض نہیں ہوئے, یہ میرا عقیدہ ہے. لیکن آپ غور کرو, گھر جا کے سوچنا, سونے کے کنگن جو نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے, صرف یہ کہ نبی کے جگر گوشے کے شایان شان نہیں ہے. اگر لوگ سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کی بیٹی اپنے باپ سے کہے گی, بابا جب نبی کی بیٹی نے سونا پہنا تو مجھے بھی سونا چاہیے. حضور کو شاید ہماری غربت کا خیال تھا, اس لیے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں سونا نہیں دیکھتا, تاکہ جب میرے کسی غریب امتی کے بیٹی کے ہاتھ خالی ہوں گے تو باپ بیٹی کو کہے گا, بیٹی غربت سے ناراض نہ ہو, فاطمہ کے ہاتھوں میں کبھی سونے کے کنگن نہیں آئے تو میں تجھے کیسے پہنا دوں. بس اسی پر ہماری غربت پر سنت کا پیرا بٹھا دیا, سنت کی چادر ڈال دی. لیکن غور سے سنو سنیو, عاشقان رسول, صابر پاک پر تن من دھن قربان کرنے والوں, غوث پاک کے نام کے نعرے لگانے والوں, سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ چہرہ پھیرا واپس ہو گئے. نہیں گئے سیدہ کے حجرے میں, سیدہ نے کنگن واپس غریبوں میں تقسیم کروا دی. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو کنگن ہاتھ میں نہیں تھے, اندر داخل ہوئے. سیدہ سے پوچھا کیا ہوئے کنگن؟ بابا جس سے آپ چہرہ پھیر لیں میں نے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے. سرکار نے پیشانی چوم کے کہا, میری شہزادی میری لگتے جگر, میں تمہیں اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں جس حالت میں میں ہوں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اتنی بات اگر دو سمجھ میں آ گئی, بہت تفصیل ہے لیکن دو سمجھ میں آ گئی. اب سننا, زندہ رہے, زندگی گزاری جیسے گزاری, داڑیاں منڈائی, گٹروں میں پھکوائی, گانے سنے, فلمیں دیکھی, سب کیا, حرام کھایا, جھوٹ بولا, وعدہ خلافی کی, عورتوں کے ساتھ بچلن کرے, مستی میں رہے, عیش میں رہے, عشرت میں رہے, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے غفلت برتتے رہے. جو کر رہے ہو, ہمارے نبی جو نبی کو مردہ مانتے ہیں جانتے ہیں ان کا اپنا میٹر ہے, لیکن میں اس مسلک کا ماننے والا ہوں. میرے مسلک میں نبی زندہ, صرف زندہ نہیں, ہمارے جان سے زیادہ قریب, صرف جان سے زیادہ قریب نہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ, چپا چپا سب میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے ہے. شش جہد سمت و مقابل, شب و روز ایک ہی حال, دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. جو کر رہے ہو, رات کو کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں, دن کو کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں, شام کو کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں, پوری زندگی میں جو کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں. اب سننا, غور سے سننا, کون سا وقت آیا؟ موت کا وقت آیا, مرنے کا وقت آیا. کس کا؟ امین القادری کا. کس کا؟ آپ لوگوں کا. گھبرانا مت, یاد رکھنا, اچھے سے یاد رکھنا, موت آنی ہے. موت کا انکار کرو گے تو بھی موت آئے گی, موت کی تیاری کرو گے تو بھی موت آئے گی, تیاری نہ کرو گے تو بھی موت آئے گی, پاپ کرو گے تو بھی موت آئے گی, نیکیاں کرو گے تو بھی موت آئے گی, قرآن کو بھول جاؤ گے تو بھی موت آئے گی, قرآن یاد رکھو گے تو بھی موت آئے گی. اب موت آئی, جسم کا رشتہ تصور کرو, ہم اپنے آپ کو سب اپنا اپنا تصور کریں, ہم اپنے آپ کا تصور کریں. ایک چہلم کی محفل ہے, ذرا توجہ کرنا بہنوں کی بھی. روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ گیا, یعنی ہم مر گئے, روح نکل گئی جسم سے. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جس نام کے لیے بہت مرتے تھے نا, میرا نام میرا نام میرا نام, مرنے کے بعد سب سے پہلے آدمی کا نام چھینا جاتا ہے. یعنی امین القادری مرے گا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے امین القادری کو اٹھاؤ, امین القادری کو نہلاؤ, امین القادری کو کہنا دو. کیا کہیں گے؟ میت کو اٹھاؤ, میت کو بٹھاؤ, میت کو نہلاؤ, میت کو کاندھا دو. دیکھو اے انسان, تو نام کے لیے کتنا مرتا ہے, لیکن سب سے پہلے مرنے کے بعد کیا چھینا گیا؟ تیرا نام چھینا گیا. اللہ اکبر. یہ عبرت کی بات ہے. مر گئے, اس کے بعد غسل دیا, اپنے ہاتھ سے نہا بھی نہیں سکتے. کیا زندگی ہے, کیا مجبوریاں ہیں. آئے تھے تو بھی دوسروں نے نہلا
नहलाया, जा रहे हैं तो भी दूसरे नहला रहे, आए थे तो भी कुछ लेकर नहीं आए थे, जा रहे हैं तो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के अपने साथ दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अब सोचो कफन में लपेट दिए गए, अल्लाह अल्लाह, जब ईद पे कपड़े खरीदने जाते थे, शादियों पे कपड़े खरीदने जाते थे तो चार चार दुकानें ढूंढते थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, लेकिन हाय हाय जो आखिरी मर्तबा कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो पसंद के भी नहीं है, वो कीमती भी नहीं है, और कफन में लपेट दिए गए, खुशबू भी पसंद की नहीं, काफूर बदन पे डाल दिया गया, काफूर बदन पे डाला गया। अब सोचो लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है मुझ पे रोने वालों मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने आमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया, तसव्वुर करना बात एंड की तरफ जा रही, कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबा कर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे हैं, वजूद पे मिट्टी डाल रहे हैं। बोलो बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुंह पर मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे में हदीस पाक में आता है कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा। मेरे आका फरमाते हैं सीधे हाथ को उल्टा हाथ सुजाई नहीं देता, एक हाथ को दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता। जब लोग मुंह फेर करके जाते हैं, दोस्त मुंह फेर के गए, बाप मुंह फेर के गया, बच्चे मुंह फेर के गए, उस वक्त तो मैयत सोचती है मेरे दोस्तों ऐसे छोड़ के जा रहे हो जैसे कभी पहचानते नहीं। हाय हाय क्या बेबसी होगी, हाय हाय क्या बेकसी होगी। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब गैर हो गए, सब पराये हो गए, सब अजनबी हो गए, और कब्र में अकेला इंसान है, अकेला इंसान। और उस वक्त तो सोच रहे दोस्तों तुम भी जा रहे हो, भाइयों तुम भी जा रहे हो, अब्बा जी तुम भी जा रहे हो, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा। जब सब चले जाते हैं एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी, एक मध्यम सी आवाज आती है, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, दोस्त जा रहा है जाने दे, बाबा जा रहा है जाने दे, चचा जा रहा है जाने दे, अहबाब जा रहे हैं जाने दे, सब जा रहे हैं जाने दे, अब मैं आऊंगा। सब चले गए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। कौन कह रहा है? मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, मैं आऊंगा। क्यों आएंगे आप? तेरी कब्र जगमगाने आऊंगा, तेरी कब्र चमकाने आऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अब समझ लो आप और हम किस में बनने वाले हैं, आपको फैसला करना है। आका आए, कब्र में तशरीफ लाए। अब सोचना, गौर करना, सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कंगन देखे तो गैरते मोहम्मदी मुंह फेर कर चली गई। अम्मा आयशा के घर में हुजरे में पर्दे देखे लटके हुए, गैरते मोहम्मदी मुंह फेर के चली गई। सोचो तो सही, इतने बड़े बड़े महबूब लोग, हराम काम नहीं, नाजायज काम नहीं, सिर्फ शायान शान न हो तो रसूलुल्लाह वहाँ से मुंह फेर के चले जाते हैं। जिसने पूरी ज़िंदगी कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जो जुमा की 2 रकात पढ़ के ऐसे भाग जाता था जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल से भागते हैं, जो दाढ़ियाँ रखने में शर्माता था और काफिरों और मुशरिकों जैसा चेहरा बनाता था और दाढ़ियाँ मुड़ाकर सुन्नते रसूल को गटर में फेंकवाता था। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये चलने वाला वस्तरा बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुँचाता है, हुजूर के दिल को अजियत पहुँचाता है। हाँ हाँ, जिना के अड्डों पे जाने वाला, शराब के अड्डों पे जाने वाला, हराम खाने वाला, जब हुजूर उसकी कब्र में आएंगे और फिर देखकर, अल्लाह न करे, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर ने देखा और देखकर अल्लाह न करे ये फरमा दिया, ओ मक्कार, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मती कहलाकर, मेरा उम्मती कहलाकर तेरे घर की बेटियां बेपर्दा आवारागर्दी करती थी, तू सीरियल अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखता था, तू पूरी जिंदगी कभी नमाज के लिए नहीं जाता था, जुमा के लिए 2 रकात पढ़ के भाग जाता था, और हुजूर अपनी गैरत की वजह से
चेहरा फेर। हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर ले और नाराज होकर अपनी कब्र से वापस चले जाए। तसव्वुर करो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिल न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन और वो लम्हा न दिखाए कि हुजूर उसकी कब्र से चेहरा फेर के जाए। उनके करम से ये उम्मीद तो नहीं, लेकिन उनकी गैरत बहुत नाजुक है। जब वो उजरे आयशा से चेहरा फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से, जब वो सैयदा फातिमा ज़हरा के कंगन देखकर चेहरे अनवर को फेर लेते तालीम उम्मत के लिए, अगर हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अगर फेर कर चले जाए, बोलो कहां जाओ? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? किसके दरवाजे पे शफाअत की भीख मांगोगे? किसे मनाओगे? कहां जाओगे? वहां से तो कहीं जा भी नहीं सकते। कब पछताओगे? कितना पछताओगे? पछताने का मौका भी खत्म हो चुका रहेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, आपकी मर्जी पे है। रसूलुल्लाह की रहमत पर तवज्जो की है, हुजूर की गैरत पर भी तवज्जो करें और सोचे कि मेरी कब्र से वो वापस नहीं जाना चाहिए नाराज होकर। उसके लिए क्या कर सकते हैं? आज सच्ची तौबा करें। हज़रत कारी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसने पूरी ज़िंदगी साबिर पाक और गौस पाक की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी, इश्क़ साबिर पाक की शान का कि साबिर पाक का दीदार नसीब हुआ, साबिर पाक की शफ़क़तें नसीब हुई, जो साहिब करामत थे। मुझसे उनके शहज़ादों ने कहा कि उनकी ज़िंदगी पे कुछ कहिए, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास उनकी कोई किताब सीरत की ना पहुंच सकी, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह जाता हूँ, किसी के लिए करामत हो, ज़िंदगी हो, सवाने उम्री हो, बयान हो ना हो, किसी के बड़ा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि वो रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक हो, और जो हुजूर का सच्चा आशिक होता है वो सब कुछ होता है, फिर वहाँ कहने की कोई बात नहीं होती। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा और उनकी ज़िंदगी पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम उनकी ज़िंदगी पर कभी गुफ्तगू करेंगे। बस इतना ही, नबी की रहमत तो याद रखा है, नबी की गैरत पर भी तवज्जो करो और उसके लिए सोचो, आज सच्ची तौबा करो। माशाअल्लाह साबिर पाक के साहिब सज्जादा मौजूद है, इसी तरीके से कारी अब्दुल लतीफ़ साहब के शहजादगान मौजूद है, अल्लामा गुलाम नबी और ये सारे उलमा मशाइख मौजूद है, और फिर साहिब मज़ार मौजूद है। इतने बड़े आशिक रसूल, इतने बड़े साबिर पाक के चहीते लाडले, आप इनकी मौजूदगी में तौबा कर लो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज अपने अल्लाह को मना लो और अल्लाह से कहो, मौला भूल हुई, अपने नबी से माफ़ी मांग लो, या रसूल अल्लाह भूल हुई, आज के बाद अब हम आपको नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। अल्लाह से कहो, अल्लाह हम तुझे नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। मेरा अल्लाह पता है अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज्यादा आसान है। सिर्फ निदामत के 2 आंसू बहा लो, मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। हुजूर को भी मनाना बहुत आसान है, आका से माफी मांग लो, और आका को मनाने के लिए मदीने तक जाना जरूरी नहीं है। अल्लाह तौफीक दे तो वहां भी जाओ, लेकिन आका को मनाने के लिए, क्योंकि वो हमारी जान से ज्यादा करीब है। अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। आंखें बंद करो, हुजूर के जालियों का गुंबद का तसव्वुर करो और कहो, या रसूल अल्लाह बहुत दूर चला गया था आपसे, आका हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दें। अब आज के बाद आपका दिल दुखाने वाला काम नहीं करूँगा, कोई गुनाह नहीं करूँगा। हुजूर की रज़ा के लिए जियो, चेहरों से दाढ़ियाँ मत कटाओ, चेहरों पे वस्तुरा मत लगाओ। कल से नहीं, आज से। अभी जिसने इशा नहीं पढ़ी है वो पहला काम यहाँ से उठ करके जाएगा तो इशा पढ़ेगा और फिर फजर भी पढ़ेगा। नमाज के पाबंद बनिए, आखिरत की तैयारी कीजिए, कब्र की तैयारी कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। क्या मैं उम्मीद करता हूँ सब तौबा करके अपने आप को बदलेंगे इंशाअल्लाह। जरा बताएं कितने लोग बदलेंगे? सुभान अल्लाह। तो
تو وہ قادر بھی تو ہے, زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے. لیکن خدا کو قادر جان کر کیا کبھی تو نے زہر کھایا کہ زہر پر بھی وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں. اللہ کو کریم ماننے کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے جاؤ, گناہ کرتے جاؤ اور پھر سوچو اللہ کریم ہے. یاد رکھنا, جملے برے لگے تو معاف کرنا. آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے, توجہ کریے قرآن پر. جن کی شکلیں اللہ نے بندر کی طرح بنا دی, جن کی شکلیں اللہ نے سور کی طرح بنا دی, جن پہ آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے, ہوا جن کو چلا کر کے اڑا دیا, وہ کون لوگ تھے میرے بھائی؟ کیا وہ ٹیچروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ ڈاکٹروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ انجینئروں کی اولاد تھے؟ یا وہ علماء کی اولاد تھے؟ یا وہ پیروں کی اولاد تھے؟ کن کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنی؟ قرآن اٹھا کر پڑھیں. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل. کیا مطلب؟ نبیوں کی اولاد. آپ غور تو کریں نا, یہ قرآن مقدس کہانی قصوں کی کتاب نہیں, لیکن اگر قصص بیان کیے گئے تو ہماری عبرت کے لیے. اگر بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اولاد یعقوب. اولاد یعقوب. سور کی طرح شکل کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. بندر کون بنائے گئے؟ بنی اسرائیل. پتھر قوم لوط میں جو برسے کون؟ بنی اسرائیل. ہواؤں سے جنہیں اڑا کر ہلاک کیا بنی اسرائیل. قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اگر نبیوں کی اولاد بھی بگڑ جائے تو ہم ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتے. تم کون ہیں؟ کون ہو؟ بنی اسرائیل نے وہ جرائم نہ کیے تھے جو رات رات بھر میری قوم کے جوان جرائم کر رہے ہیں. آج انٹرنیٹ کے جنگل نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ 22 اور 35 سال کی عمر میں پہنچ کر اللہ اکبر, انسان کو جس چیز کا علم نہیں تھا آج کے 16 17 سال کے بچے اور بچیاں وہ سب کچھ کر گزرے. شادیوں سے پہلے انسان اپنا سارا سرمایہ لٹا دے, شادی سے پہلے انسان اپنی آبرو کا سودا کر دے. ہماری قوم کہاں ہے؟ کوئی بریک ہوگا, کوئی رکاوٹ ہوگی, کوئی روکنے والا ہوگا. یاد رکھنا پوری کائنات میں اب کسی مذہب کے پاس گناہ سے روکنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے. اس لیے کہ ہمارے یہاں آخرت کا جو تصور ہے وہ انسان کو روکنے کے لیے کافی ہے, اور یہ تصور کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور جو قوم کے پاس فکر آخرت ہوگی, آخرت کا تصور ہوگا, وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا, وہ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جائے گا, وہ کبھی جرائم کی طرف نہیں جائے گا. کیوں ایسا ہوا تھا؟ اللہ اکبر, 12 سال تک کے اگر کوئی گلر کی شاخ اللہ کی محبت میں پکڑ کے کھڑا ہے تو آخر کوئی شوق تھا یا پھر آخرت کا شوق تھا اور دیدار یار کی طرف تھی جس نے پوری دنیا سے بیگانہ کر کے خدا کی طرف جوڑ رکھا تھا. آخر اللہ اکبر کسی نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز پڑھی, کیا ان کو نیند سے پیار نہ تھا؟ اپنے وجود سے پیار نہ تھا؟ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ جانتے تھے آخرت کا حال کیا ہے. قرآن کہتا ہے جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے, گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے. توجہ کرنا, انبیاء کی کیا شان ہوگی قیامت میں؟ بہت بڑی بڑی باتیں, اتنے سارے مشائخ موجود ہیں, ان کی دعا لینے کے لیے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں. آج کل کیا ذہن بنائے؟ ذہن یہ بنائے کہ مولانا ہم تو صابر پاک کے مرید ہیں نا, پھر ہم کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں گے. ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں نا, کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں گے. ہم تو وارث پاک کے ماننے والے, کچھ بھی کرے, یہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے نا, یہ جو دماغ میں خبط ہے نا اس کو نکال دیں. اس پر صابر پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں, اس پر غوث پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں, اس پر غریب نواز بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں. ارے میرے غوث تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو. جب غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں دیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے سلسلے میں کیسے دیکھیں گے؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا, یہ کون سا خبط ہے کچھ بھی کرو جنت میں؟ یہ یہودیوں کی فکر تھی کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے. اللہ نے پابندی لگائی, ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن نے اعلان کیا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ. اللہ نے فرمایا جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ تم نہیں کرو گے. اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا اور میں جسے چاہوں گا اس کی مغفرت کر دوں گا. اگر چاہوں تو اصحاب کہف کے کتے کو جنت دے دوں, اور اگر نہ چاہوں تو
नबी का सगा चचा, इब्राहिम खलीलुल्लाह का सगा चचा आज़र की शक्ल में बिच्छू बन करके जहन्नम में डाला जा रहा होगा। यानी न चाहूं तो नबी का सगा चचा भी जहन्नम में जाएगा, अगर न चाहूं नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा भी जहन्नम में जाएगा, और अगर चाहूं तो फिर इस शान से कि बिलाल आगे आगे गुलाम बनकर जा रहा होगा और महबूब पीछे पीछे आका की शान के साथ जन्नत में दाखिल। शान ही बात है, अल्लाह के चाहने पर है। और आज तो हम जन्नत के ठेकेदार बन के बैठे, कुछ भी करें जन्नत यकीनी है, चाहे पूरी जिंदगी फजर नहीं पड़ी फिर भी जन्नत। अगर यहाँ पर मेरे वो अहबाब मौजूद है वो बुरा ना माने, वो कहते इतना ना डरा लोगों को। मैंने कहा अंबिया डराने के लिए ही आए थे, हमारा काम पब्लिक को ये नहीं है कि इसका चेहरा देखो जन्नत मिलेगी और उसका चेहरा देखो। जिनके चेहरे दिखा के हम जन्नत बांट रहे हैं उनका भी जन्नत में जाने की कोई गारंटी हो तो मुझे बताओ, कहां से लाए गारंटी? जब तक ईमान पर खात्मा ना होगा उस वक्त तक के आप किसी के जन्नत में जाने की गारंटी नहीं। मजमऊ ज़वाइद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। तो मैं बात समेट रहा था कि अंबिया की शान उस दिन क्या होगी क़यामत के दिन, उसको जरा सुन लें और बात फिर मुकम्मल होती है। तवज्जो करें, इसलिए कि मैं बाज़ाब्ता कोई खतीब नहीं, इंशाअल्लाह मेरे बाद खुतबा का खिताब आप सुनेंगे। मैं तो एक दिल का दर्द अपनी कौम के दरमियान लेकर आता हूं कि किसी के दिल के